تو پچھلی بار ہم نے جارج آرویل کے 1984 کی دنیا میں جھانکا تھا، وہ دنیا جہاں پارٹی کے خلاف سوچنا بھی ایک جرم ہے، تھاٹ کرائم جسے کہتے ہیں۔ جی ہیں، بالکل، ایک بہت ہی آپ کہیں تو گھٹن زدہ ماحول۔ آج اسی پر تھوڑی گہرائی میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر یہ تھاٹ کرائم کیا بلا ہے، وہ جو ٹیلی سکرینز لگی ہیں ہر طرف، اور کیسے حکومت یا پارٹی لوگوں کی یادداشت تک بدل دیتی ہے۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نگرانی نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تھاٹ کرائم سے۔ مطلب یہ لفظ ہی اپنے آپ میں عجیب ہے، سوچنا کیسے جرم ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی غلط بات سوچ لی، نہیں، بلکہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کے اندر غلط سوچنے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ اچھا، صلاحیت ہی ختم کر دیں؟ بالکل، یعنی اگر خیال ہی نہ آئے پارٹی کے خلاف تو بغاوت کیسے ہوگی؟ یہ اصل میں ذہن پر مکمل کنٹرول کی کوشش ہے۔ وہ تھاٹ پولیس کا جو خوف ہے نا، جی جی، وہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود اپنے خیالات کی نگرانی کریں، ایک طرح کی خود سینسرشپ۔ یعنی اصل جنگ تو دماغ کے اندر چل رہی ہے، اور اس میں یہ ٹیلی سکرینز، یہ تو پارٹی کا بڑا ہتھیار لگتی ہیں، ہر کمرے میں، ہر دفتر میں۔ جی ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹی وی نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، ہر وقت۔ ہر وقت؟ مسلسل۔ اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہر حرکت، ہر سرگوشی، چہرے کا ہلکا سا تاثر بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ تو پرائیویسی تو ختم ہی ہو گئی۔ ختم، بالکل مٹا دی جاتی ہے پرائیویٹ اور پبلک لائف کی تفریق۔ لوگ غیر محسوس طور پر خود کو بدلنے لگتے ہیں، ونسٹن کی طرح۔ لوگ پیٹھ بھی اسکرین کی طرف احتیاط سے کرتے ہیں، چاہے اس سے فرق پڑے نہ پڑے۔ بالکل۔ یہ مستقل نگرانی یہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوفناک لگتی ہے وہ ہے یادداشت پر کنٹرول، ماضی کو بدل دینا۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ جی، یہ 1984 کے نظام کا آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے۔ پارٹی کا نعرہ یاد ہے؟ جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ ماضی کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی لیے تو وہ منسٹری آف ٹروتھ ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، تاریخ کو، ریکارڈز کو مسلسل بدلتے رہنا۔ اچھا، یعنی پرانے اخبار، کتابیں، سب کچھ، تاکہ وہ پارٹی کی آج کی بات سے میل کھائیں، کوئی تضاد نہ رہے۔ جیسے وہ 3 رہنماؤں والا واقعہ ہے، جونز، آرنسن، ردرفورڈ۔ ہاں، وہ تصویر جو ونسٹن کو ملتی ہے، جی جو ثابت کرتی ہے کہ پارٹی جھوٹ بول رہی تھی۔ جی، لیکن وہ ثبوت بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور مقصد صرف ریکارڈ بدلنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے لوگوں کو اپنی یادداشت پر شک کرنے پر مجبور کرنا۔ اپنی ہی یادوں پر؟ جی، جب سرکاری سچ آپ کی یاد سے ٹکرائے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ شاید آپ ہی غلط یاد کر رہے ہیں۔ اوہ، پارٹی چاہتی ہے آپ مان لیں کہ سچ وہ نہیں جو آپ کو یاد ہے، سچ وہ ہے جو پارٹی بتا رہی ہے۔ یہ حقیقت پر مکمل قبضہ ہے، ایک طرح کی ریاستی سطح پر گیس لائٹنگ کہہ لیں آپ اسے۔ یعنی آپ کو اتنا کنفیوز کر دینا کہ آپ مزاحمت کے قابل ہی نہ رہیں۔ بالکل، تاکہ آپ بس وہی مانیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو گویا تھاٹ کرائم، ٹیلی سکرینز کی نگرانی اور یادداشت پر کنٹرول، یہ وہ طریقے ہیں جن سے پارٹی لوگوں کے صرف جسم نہیں بلکہ ان کے ذہن، ان کی روح پر حکومت کرتی ہے۔ یہ ذہنی غلامی ہے۔ جی، یہی آرویل کا بنیادی نقطہ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو یہیں تک۔ اگر آپ کو آرویل کی یہ دنیا اور اس کی گہرے پیغامات سمجھنے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی بار ہم نیوز پک پر بات کریں گے، وہ جو نئی زبان پارٹی بنا رہی ہے، جس کا مقصد ہے کہ غلط سوچنا ناممکن ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے الفاظ ہی نہ ہوں۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے یہ سوال، اگر آپ کی یادیں ہی آپ سے چھین لی جائیں تو کیا آپ پھر بھی آپ رہتے ہیں؟ سوچیے گا۔